حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ اس حدیث کو حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ اس حدیث کو حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے، اور ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو حضرت عبیدہ بن عمر سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے۔ یہ بنو مراد ایک بہت بڑا قبیلہ جو ہے نا، اس میں سے ایک خاندان ہے جو بنو سلمان کہلاتے تھے۔ تو یہ سلمانی جو ہیں یہ بنو سلمان قبیلے کی طرف یا خاندان کی طرف منسوب ہے، اور یہ سلمانی صاحب اس حدیث کو مشہور و معروف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر بہت بڑے عالم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ارشاد فرمانے لگے، انی لأعرف آخر اہل النار خروجا، بے شک میں خوب پہچانتا ہوں آخری شخص کو میری امت میں سے جو گنہگار مسلمان ہوگا اور جہنم کے اندر اس کو بھیجا گیا ہوگا سزا پانے کے لیے، اور جہنم میں سے جتنے لوگ سزا پوری کر کے جتنے بھی واپس آخر کار جنت کے اندر آئیں گے، تو ان سب میں سے آخری شخص یہ ہوگا، یعنی اس کے بعد دوزخ کا دروازہ بھی بند اور جنت کا گیٹ بھی بند، نہ کوئی جہنم سے اب نکلے گا اور نہ کوئی جنت کے اندر اب اس کے بعد داخل ہوگا۔ سب سے آخری شخص جو جنت کے اندر داخل ہوگا وہ یہ شخص ہوگا، اور اس سے پہلے یہ جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوگا، میرا امتی ہوگا اور گنہگار مسلمان ہوگا۔ فرمایا رجل یخرج منہا زحفا، اس سے چلا نہیں جائے گا، اور جہنم سے اپنے سرین کے بل، یہ ہاتھ دونوں جو ہے نا یہ آگے رکھ کے، پنجابی چ کہندے نے جس طرح بچے کسی کر دینے، اور اپنے سرینوں کے بل یہ گھسٹتا گھسیٹتا اپنے آپ کو، اور سینہ آگے کو نکال کے، تو یہ جہنم سے نکلتے اللہ تعالیٰ کی اس کو اجازت ہوگی تو یہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب جس وقت یہ جنت میں داخل ہوگا، فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلْ، جنت کے گیٹ کے اندر جب یہ داخل ہوگا تو اس کے بعد یہ آگے بڑھے گا تاکہ کوئی گھر اس کو مل جائے جنت کے اندر، اور اس گھر کے اندر یہ اپنا مسکن کر لے، اپنی سکونت کر لے، اپنی رہائش کر لے۔ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ، تو وہ دیکھے گا کہ جنت کے اندر جتنے گھر نظر آ رہے ہیں سب گھر پر ہو چکے، لوگ گھروں میں قبضہ کر چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، اب کوئی گھر خالی نظر نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کوئی گھر خالی۔ فَيَرْجِعُ، تو وہ پھر جنت کے دروازے کی طرف وہ واپس مڑے گا۔ فَيَقُولُ یا رب قد اخذ الناس المنازل، کہ اے میرے رب جتنے گھر ہیں جنت کے اندر ان میں تو لوگ جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں، اپنی اپنی رہائشیں اختیار کر چکے ہیں، اب تو میرے لیے تو کوئی خالی جگہ باقی رہی نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ فَيُقَالُ لَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے کہا جائے گا کہ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، کیا تو اس زمانے کو یاد رکھے ہوئے ہے جس زمانے کے اندر تو دنیا کے اندر تھا؟
تو وہ عرض کرے گا کہ نعم، کہ ہاں یا اللہ میں جانتا ہوں۔ فیقال لہ تمنا، اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ تو واپس نہ مڑ، کہ یہ دار آخرت ہے، یہ دار السلام ہے، یہ جنت ہے، یہاں کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے محض فضل کے اوپر اور اس کے کرم کے اوپر مبنی ہے۔ دنیا والا حساب تو یہاں ہے ہی نہیں کہ سارے گھر پر ہو گئے تو اب جو بچ گیا وہ کہاں جائے، ایسی کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ تمنا، تو اپنی خواہش کا اظہار کر، بول کیا لینا چاہتا، کیا چاہیے تجھے۔ جس وقت وہ اپنی تمنا کا اظہار کرے گا کہ مجھے گھر چاہیے رہنے کے لیے، یا فلاں چیز یا فلاں چیز، جو کچھ بھی، فیقال لہ فإن لک الذی تمنیت وعشرۃ اضعاف الدنیا، جو تو نے تمنا کی، جو تو نے ہم سے مانگا یا ہم سے چاہا، وہ سارا بھی تجھے دے دیا، اور جتنی بڑی دنیا تھی، جتنی بڑی دنیا، اس سے 10 گنا زیادہ جنت کے اندر جگہ جو ہے وہ تجھے دی جاتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ گناہگار جو مسلمان ہوگا اور سب سے اخیر میں جس کو جنت میں آنے کا شرف حاصل ہوگا، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جتنی بھی چاہے سزا اس نے بھگتی۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ پاک کی اپنی رحمت سے یہ وہاں جہنم سے نکل کر تو جنت کے اندر یہ داخل ہوا ہوگا۔ تو یہ شخص جو ہے، جو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کا ذہن جو ہے نا وہ اس بات کو سن کر تو شاید اس کو یقین نہ آتا ہوگا اس بات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی عطا جو ہے اس کے اوپر یہ اتنا خوش ہوا ہوگا کہ اس خوشی کی حالت میں اس کا دماغ چل جائے گا۔ زیادہ خوشی کبھی آدمی کو حاصل ہو جائے نا تو آدمی کی کیفیت جو ہے نا ذہن کی بدل جاتی ہے، بعض اوقات آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، اسے کہتے ہیں دہشت۔ یہ دہشت اردو پنجابی والی دہشت نہیں ہے جو دہشت گردوں والی دہشت ہے، یہ عربی کا لفظ دہشت ہے، جس کا معنی ہے کہ آدمی مبہوت ہو جائے، آدمی کا دماغ، آدمی کی سوچ سمجھ جو ہے وہ مبہوت ہو جائے۔ وہ مبہوت کس چیز سے ہوگا کہ میں جنت کے اندر جگہ ہی کوئی میرے لیے باقی نہیں تھی اور سب سے زیادہ گناہگار بھی میں ہی تھا، تو جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی دے دیا، اور جتنی بڑی دنیا ہے، دنیا بھر سے 10 گنا اور زیادہ بھی اللہ پاک نے مجھے دے دیا۔ تو اس بنا پر اس کے اوسان جو ہے وہ ٹھکانے پر نہ رہیں گے، اور جب اوسان ٹھکانے پر نہ رہیں گے تو سرکار فرماتے ہیں فیقول، تو وہ زیادہ خوش ہو جانے کی وجہ سے اور حیرانگی کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلیں گے کہ اتسخر بی وانت الملک، وہ کہے گا کہ مولا کیا تو میرے ساتھ مذاق فرما رہا ہے، حالانکہ تو شہنشاہ ہے، اور جو کچھ مانگا میں نے تو نے فرمایا کہ وہ بھی تجھے دے دیا، اور جتنی دنیا تھی بڑی، اس دنیا سے 10 گنا بڑھ کر 10 گنا بڑھا کر جو ہے تو وہ بھی تجھے دے دیا، کیا مولا کریم تو میرے ساتھ ہنسی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے بات سناتے سناتے، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنسنے لگے،
ہیں جی، یہاں تک کہ آپ کے دانت جو ہے نا وہ یہ داڑیں آپ کی جو ہے وہ نظر آنے لگی، اتنا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ہے کہ حضور کو پتہ ہے کہ جنت کے اندر سب سے پہلے کون داخل ہوگا اور سب سے آخر میں کون داخل ہوگا۔ یہ اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لاعرف اول رجل يدخل الجنت، سب سے پہلا شخص جو جنت کے اندر داخل ہوگا میں اس کو بھی خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ علم نہیں ہے، معرفت ہے، لاعرف، ہاں جی، یہ عرفان کا لفظ ہے، معرفت میں سے۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور معرفت کا معنی ہوتا ہے کہ اچھی طرح پہچاننا، اچھی طرح گہرائی تک کسی بات کو، اس کے تمام جزیات کے ساتھ اس کو سمجھنا۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں اس شخص کو جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اور میں اچھی طرح پہچانتا ہوں اس شخص کو بھی جو جہنم سے سب سے اخیر میں نکلے گا اور نکل کر سب سے اخیر میں جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا۔ یہ سب غیبی باتیں ہیں جن کو سرکار جانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام جنتیوں کے ناموں کی لسٹ عطا فرما دی ہوئی ہے، اور تمام اہل نار یعنی جہنمیوں کے ناموں کی بھی فہرست اللہ پاک نے مجھ کو عطا فرما دی ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں لہٰذا میں ہر اس شخص کو جانتا ہوں جو میری امت میں سے جنتی ہے اور جو جہنم میں جائے گا۔ میں ہر جنتی اور ہر جہنمی کو پہچانتا ہوں۔ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ جانتے ہو جنت میں کتنے لوگ جائیں گے اور جہنم کے اندر کتنے لوگ جائیں گے؟ ان کی تو تعداد کا ہی پتہ نہیں کسی کو، لیکن سرکار جانتے ہیں۔ علم غیب کا پتہ چلا۔ دوسرے نمبر پہ اس سے یہ پتہ چلا جب وہ آخری شخص وہ جنت کے اندر داخل ہوگا جہنم سے نکل کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کا نقشہ کھینچ کے بتایا جیسے آنکھوں دیکھا کہ وہ شخص اپنے ہاتھ آگے رکھے ہوئے، سرین زمین کے اوپر رکھ کر گھسیٹتے ہوئے، سینہ آگے نکالا ہوا ہے، اس طرح وہ گھسیٹ کے اپنے آپ کو، ہیں جی، وہ تو جنت کے اندر وہ داخل ہوگا۔ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلْ، وہ جنت کے اندر داخل ہونا شروع کر دے گا۔ جب اندر داخل ہوگا جنت کے گیٹ سے، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، تو وہ لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ سب گھروں کے اندر رہائش اختیار کر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس کو یہ سمجھ آئے گا کہ سارے گھر پر ہو چکے ہیں اور اب کسی اور نئے شخص کی جنت کے اندر اس کے گھر کی، اس کی رہائش کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ اس کے دل کے اندر خیال آئے گا، یہ وہ سب، اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا جس وقت تو عرض کرے گا یا رب قد اخذ الناس المنازل، یا اللہ یہ سب گھروں کے اندر تو لوگ جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں، وہ رہائش اختیار کر چکے ہوئے ہیں، اب کوئی باقی نہیں بچا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فرمایا جائے گا کہ اتذکر الزمان الذی کنت فیہ، جس زمانے کے اندر تو دنیا میں رہتا تھا اس کو تو پہچانتا ہے، اس کا اس وقت تجھے علم ہے، یادداشت ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ پاک میں جانتا ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیوں فرمائی جائے گی؟ یہ اس لیے فرمائی جائے گی کہ دنیا کے اندر تو یہ حال ہوتا ہے نا کہ مثلا ایک ہوٹل کے اندر جو بک کیا ہوا ہو
مہمانوں کے لیے جی۔ اب اس کے اندر سارے جتنے کمرے ہیں وہ سارے کے سارے پور ہو گئے، ہاں جی۔ اب ہوٹل کے اندر کوئی کمرہ اور باقی نہیں رہا، تو اب کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اب آئے گا تو اس کے لیے جگہ وہاں ہوٹل کے اندر نہیں ہوگی۔ تو یہ دنیاوی حال ہے۔ تو رب تعالیٰ اس کو یہ یاد کرائے گا کہ دنیاوی حال جو ہے اس پر تو اس بات کو قیاس کر رہا ہے جنت کو بھی، حالانکہ جنت کا معاملہ کچھ اور ہے اور دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک خاص ضابطے اور ایک خاص عادت کے تحت، قانون کے تحت وہ چل رہی ہے، مگر یہاں کا جو قانون ہے وہ قانون میری قدرت اور خرق عادت کے اوپر مبنی ہے، یعنی جو میں کہوں گا وہ ہو جائے گا، چاہے پہلے نہیں تھا تو بھی ہو جائے گا۔ تو اب تجھے کس بات کی فکر؟ لہذا تو پریشان نہ ہو، تمنا تو مانگ جو کچھ مانگتا ہے، خواہش کا اظہار کر، جو تو چاہتا ہے وہ اپنی چاہت بتا کہ جنت کے اندر تجھے کیا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے لحاظ سے وہ تمنا جو ہے اس کا اظہار کرے گا کہ مجھے یا اللہ پاک اتنا بڑا گھر چاہیے، یہ اس میں یہ حوریں بھی ہوں، اس کے اندر یہ محل بھی ہوں، اس کے اندر خدام بھی ہوں، اس کے اندر وہ نہریں بھی ہوں، فلاں چیز بھی فلاں چیز بھی فلاں چیز بھی، سب کچھ جب وہ مانگ چکے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں اس سے کہو کہ جو کچھ تو نے مانگا یہ سارا تجھے دے دیا، اور اسی وقت وہ سارے کا سارا اس کے سامنے بن کر آ جائے گا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لے تو صرف وہ اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جا فرماتا ہے، بس ہو جاتا ہے، اسی وقت ہو جاتا ہے، دیر لگتی ہی کوئی نہیں۔ تو سارا کچھ اس کے سامنے آ جائے گا، وہ دیکھ دیکھ کے حیران ہوگا، مدہوش ہوگا، ہاں جی، مدہوش ہوگا، عربی کا مدہوش، اس کی ہوش حواس جو ہے وہ جواب دے جائیں گے، دیکھ کے حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا، کہاں پہنچ گیا میں، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ جنت کے اندر وہ داخل بھی کیا جائے گا، لیکن یہاں تو داخل کرنے کے بعد جو کچھ میں نے مانگا وہ فوراً میری منہ سے نکلا، اور ادھر اللہ پاک نے وہ میرے لیے مہیا فرما دیا۔ فرمایا جائے گا وعشرۃ امثال الدنیا، جتنی بڑی دنیا ہے تو دنیا کے برابر 10 مرتبہ اور بھی تیری تمنا کے علاوہ یہ تجھے دیا جاتا ہے، اور سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو اب سوچو کہ وہ مدہوش ہوگا کہ نہیں، اس حیرانی کے ساتھ اس کے حواس جو ہے وہ خطا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لہٰذا اب ایسی حالت کے اندر اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلیں گے۔ بے ساختہ کا میں لفظ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو آدمی ہوش حواس میں ہو تو وہ تو اس طرح کے لفظ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بول نہیں سکتا۔ کہے گا اتسخر بی وانت الملک، کہ یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے حالانکہ تو شہنشاہ اعظم ہے۔ مطلب یہ کہ سب کچھ دکھایا بھی جائے گا، سب کچھ اس کے سامنے کر بھی دیا جائے گا، تو اس کو اب یقین نہیں آئے گا، اپنے گناہگار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے، ایک حقیر سا فرد سمجھتے ہوئے اس کو یہ یقین نہ آئے گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے اللہ پاک نے مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا کچھ تو یہ دے دیا، تو یہ سارا کچھ میرا ہو سکتا ہے۔ اس بات کی وجہ سے دہشت ہوگی اس کے اوپر، حیرانی ہوگی، اور حیرانی کے غلبے سے اس کے اوسان خطا ہوں گے اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل جائیں گے تسخر بی وانت الملک، اے مولا میرے ساتھ تو مذاق کر رہا ہے حالانکہ تو شہنشاہ اعظم ہے۔ یاد رکھیے یہ مذاق کرنا یا مذاق اڑانا یہ صفات عیب میں سے ایک معیوب چیز ہے، اب آسان لفظوں میں کہتا ہوں، مذاق اڑانا کسی کا یہ ایک معیوب چیز ہے،
کامل لوگوں کے لیے، سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں کے لیے یہ ایک نقص ہے، ایک خرابی ہے، ایک عیب ہے۔ تو جب کوئی بندہ جو ہے جو کامل انسان ہو تو وہ اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا، تو رب العالمین کس طرح اس صفت کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ سمجھیں آپ کے نہیں؟